بات بتانے لگا ہوں، کائنات میں جتنے بھی حسین آئے، میں حسینوں کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کا حسن اکٹھا کرے، کیونکہ جب بات حضور کی آئے گی تو پھر کائنات سے ہٹ کر سامنے نبیوں کا مقابلہ اور نبیوں کے ترازو میں حضور کو تولا جائے گا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی کا حسن اس نبی کی ذات سے باہر نہیں نکلا۔ حضور کا حسن بھی ہے اور نبیوں کا حسن بھی ہے، بنیادی فرق یہ ہے جتنے بھی انبیاء آئے، توجہ رکھنا، بڑا خوبصورت جملہ بتانے لگا ہوں، جتنے بھی انبیاء آئے وہ خود تو حسین تھے، لیکن ان کا حسن ان کی اپنی ذات تک تھا، آگے منتقل نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ صرف حسن مصطفیٰ ہے کہ میرے رب نے میرے نبی کو جو حسن دیا ہے، حضور خود بھی حسین ہے اور میرے نبی نے حسن تقسیم بھی کیا ہے، خود بھی حسین، آگے حسن تقسیم کیا ہے۔ معبد خزاعیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس نے جب حضور کا حلیہ بیان کیا تھا اور حضور کا نقشہ بیان کیا تھا کہ حضور کے اعضاء کیسے تھے، حضور کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا، وہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس نے اس میں ایک جملہ کہا ہے اور وہ جملہ بڑا عجیب کہا ہے۔ صحابہ سے حضور کا حلیہ منقول ہے، انہوں نے حضور کی تعریف کی ہے، لیکن کسی صحابی نے بھی وہ جملے نقل نہیں کیے جو جملے معبد خزاعیہ نے نقل کیے ہیں۔ جملے کیا تھے؟ اس نے جب حضور کی تعریف کی، حضور کا حلیہ بیان کیا اور اس نے اس میں ایک لفظ کہا، اس کا وسیم قسیم۔ سارے انبیاء وسیم تو تھے، قسیم نہیں تھے، یہ حضور تھے جو وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے۔ اب وسیم کسے کہتے ہیں اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم کا مطلب کہ وہ نبی خود خوبصورت ہے، وسیم کا مطلب کہ وہ نبی خود خوبصورت ہے، اور قسیم کا مطلب یہ ہے وہ نبی جن گلیوں سے گزر جائے خدا ان گلیوں کو بھی حسین بنا دیتا ہے۔ وسیم القسیم، حسن تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ اگر کوئی کائنات کے بدصورت میرے نبی کے دربار میں آ جائے، میرا نبی انہیں بھی حسین بنا دیتا ہے۔ وسیم تو سارے پیغمبر ہیں، لیکن قسیم صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ قسیم کا مطلب سمجھ آیا؟ حسن تقسیم کرنے والا۔ بس میں اس پر 2-3 مثالیں دیتا ہوں اور اپنا وقت مکمل کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں آخری پارہ ہے، سورۃ البلد ہے، اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرا محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ یا اللہ تو نے قسم کیوں کھائی؟ میں آگے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن آج میرے موضوع سے اس کی مناسبت ہے۔ ربا تو نے قسم کیوں کھائی؟ مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہاں پر مینا کے میدان ہیں، مزدلفہ کے میدان ہیں، عرفات کے میدان ہیں، آب زمزم کا کنواں ہے؟ کیا یہاں پر حضرت ہاجرہ کی دوڑیں وابستہ ہیں، حضرت ہاجرہ کی یادیں وابستہ ہیں؟ تو نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ کیا یہاں پر ابراہیم کا بنایا ہوا گھر موجود ہے؟ کیا یہاں پر اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا آب زمزم موجود ہے؟ ربا بتا تو صحیح، قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب میں نے قسم اس لیے کھائی تیرے پاک تلوے مکے کی دھرتی پہ لگ گئے، تیرے تلوے مکے کی دھرتی پہ لگے ہیں۔ یہ وسیم قسیم ہے۔ صرف حضور کی قسم کھائی جاتی تو سمجھ آتی تھی کہ حضور تو حسین ہے، اللہ نے حضور کی حسن کی قسم کھا ڈالی ہے۔ رب نے فرمایا تو حسین ہی حسین ہے، محبوب جہاں تیرے قدم لگیں گے تیرا حسن اس جگہ منتقل ہوگا تو عرشوں سے میں قسم بھی اس جگہ ہی کھاؤں گا جہاں تیرا حسن منتقل ہوا ہے۔ وسیم القسیم، میرے محبوب نے مکے کی دھرتی کو حسین بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا حسین نہیں جس کا حسن اپنی ذات سے نکل کر سامنے دیواروں پہ پڑے، کسی آدمی پہ پڑے۔ یہ صرف حسن مصطفیٰ ہے جو مدینے کی دیواروں پر بھی پڑا ہے اور بلال حبشی کے سینے پر بھی پڑا ہے۔ بلال کے سینے پر بھی
میرے نبی کے حسن کے نشارے پڑے ہیں. حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں, آ رہے ہیں. حضرت آمنہ کے ساتھ شادی کی غرض سے, شادی کی نیت سے حضرت آمنہ کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں ایک عورت کھڑی ہے جس کا نام بعض کتابوں میں روکیسہ بھی آتا ہے اور قتیلہ بھی آتا ہے. اس عورت نے حضرت عبداللہ کو روکنا چاہا. توجہ رکھنا, اس عورت نے حضرت عبداللہ کو روکنا چاہا, اپنی طرف مائل کرنا چاہا, لیکن عبداللہ چونکہ محمد کے ابا تھے, کیسے کسی کی طرف مائل ہو سکتے تھے؟ اس نے بڑی کوشش کی حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی, لیکن حضرت عبداللہ وہاں سے گزر گئے. آئے, حضرت آمنہ سے شادی کی. شادی کے بعد جب واپسی ہوئی, عورت پھر کھڑی ہے, لیکن اب عورت کا رنگ بدل چکا ہے. جب حضرت عبداللہ آ رہے تھے اس وقت تو اس نے حضرت عبداللہ کو روکنا چاہا, لیکن جب حضرت عبداللہ واپس ہوئے اس نے کوئی دھیان نہ دیا. اب وہ خود بھی کہنے لگی اور بڑا عجیب جملہ کہا. خدارا یہ جملہ سننے کے بعد آپ خاموش نہ بیٹھنا. اس عورت نے کہا, جب آپ پہلی دفعہ یہاں سے گزرے تھے تو آپ کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا. اس نور کی وجہ سے میں نے آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہا, لیکن لگتا ہے آپ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ نور کسی اور عورت کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے, اس لیے میں آپ کی غرض نہیں رکھتی, آپ چلے جائیں. علماء نے لکھا ہے یہ میرے نبی کا حسن تھا, ابھی تک دنیا میں آئے نہیں. خدا نے حضور کی آمد سے پہلے محمد کا حسن عبداللہ کی پیشانی میں چمکا دیا تھا. وسیم القسیم, صرف خود خوبصورت نہیں. اگر میں جملہ یہاں کہہ دوں اسی واقعے کی مناسبت سے, میرے نبی صرف خود حسین نہیں, دنیا میں یہ واحد حسین ہے جس نے حسن اپنے والد کو بھی تقسیم کیا ہے. عبداللہ کی پیشانی میں محمد کا نور چمکا ہے, اسی لیے تو ان عورتوں نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کیا. حضور ہجرت کے سفر میں ہے. ام مابت کی بات میں نے شروع میں کی تھی, اس کے گھر میں گئے, ایک بکری کھڑی ہے, لمبا واقعہ ہے. حضور نے اس بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھے, وہاں سے دودھ آ گیا, بات آئی گئی ہو گئی, ختم ہو گئی. لیکن وسیم القسیم, وہ صرف خود خوبصورت نہیں, وہ حسن تقسیم بھی کرتا ہے. آج تک جہاں سیرت میں محمد کا تذکرہ ملتا ہے وہاں ام مابت کی بکری کا تذکرہ بھی ملتا ہے. یہی وسیم القسیم ہے کہ اس نے بکریوں کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے. وسیم القسیم صرف خود خوبصورت نہیں, وہ تو بکریوں کو بھی خوبصورت بنانے والا ہے. دو صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں, رات ہو گئی, تاخیر ہو گئی. جب اٹھے تو بڑا اندھیرا ہے, باہر راستہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے, ہمارے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں, تو ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرے. آپ نے فرمایا ایک لاٹھی لے آؤ, عصا لے آؤ. وہ لاٹھی لے کے آئے, آپ نے دعا کی اور آپ کی برکت سے صحابی کی وہ لاٹھی روشن ہو گئی. کوئی بلب نہیں, کوئی تار نہیں, کوئی ٹانکا نہیں, کسی قسم کے کوئی وائرنگ نہیں, کچھ بھی نہیں. دعا کی, اللہ نے محمد کی دعا کی برکت سے اس لاٹھی کو روشن کر دیا. یہ بھی بڑا معجزہ ہے میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے, اور میرے نبی کی برکت سے خدا نے لاٹھی کو بھی روشن کیا ہے. لیکن جملہ اگلا سننے والا ہے. دونوں صحابی اس لاٹھی کی روشنی سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. آگے جا کر ایک مقام آیا, چوک آ گیا. جس کے ہاتھ میں روشنی تھی اس نے اس طرف جانا تھا, دوسرے صحابی نے اس طرف جانا تھا, ایک نے دائیں طرف جانا تھا, ایک نے بائیں طرف جانا تھا. اب کیا کرے, پیچھے تو دونوں کا سفر ایک تھا, ایک لاٹھی پہ گزارا ہو رہا تھا. اب جس کے ہاتھ میں روشنی ہے اس کا کام تو بنا ہوا ہے, لیکن جس کے ہاتھ میں روشنی نہیں وہ کیا کرے گا. لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ روشنی محمد کے ٹانکوں سے منور ہوئی ہے, یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی روشنی ہے. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, ایسا کر کہیں سے دوسری لاٹھی لے کے آ. وہ دوسری لاٹھی لے کے آیا. توجہ رکھنا, دوسری لاٹھی وہ صحابی لے کے آیا.
تو اس نے کہا کہ اپنی یہ لاٹھی میری اس لاٹھی کے ساتھ ملا دے۔ اس نے جیسے ہی وہ لاٹھی اس روشنی والی لاٹھی کے ساتھ ملائی، خدا نے اس کی برکت سے دوسری لاٹھی کو بھی روشن بنا دیا ہے، دوسری لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ وسیم القسیم، اور حضور خود تو حسن تقسیم کرے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ میرا نبی ہے جس کی لاٹھیاں بھی حسن تقسیم کرتی ہے۔ خدا را بول پڑے، جس کی لاٹھیاں بھی حسن تقسیم کرتی ہیں، وہ لاٹھی تو حضور کی برکت سے روشن ہوئی۔ میں اس لاٹھی پر بھی سلام پیش کروں، اس لاٹھی پر بھی قربان جاؤں جسے نبی روشن کرے، لیکن وہ لاٹھی بھی تو مقام والی ہے نا، جو نبی کی روشن کردہ لاٹھی کے ساتھ جڑی ہے، اللہ نے اسے بھی روشن بنا دیا ہے۔ یہی مطلب ہے وسیم قسیم کا، وہ نبی خود بھی خوبصورت، جو اس کے ساتھ لگ جائے اللہ اسے بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لینے کے لیے آئیں، لمبا واقعہ ہے اور مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی ڈاچی بڑی کمزور تھی اور سب سے لاغر، نحیف، کمزور، ضعیف، سب سے پیچھے تھی۔ مکے میں آئی، حضرت حلیمہ نے حضور کو لے لیا۔ حضور کو لے کر جب حضرت حلیمہ واپس لوٹی، اب اس اونٹنی کی اور اس سواری کی چال بدل چکی تھی، اب اس کی چال بدل چکی تھی۔ اب وہ ڈاچی جو تھی اتنی تیز ہوئی کہ اور جو سواریاں وہاں تھیں انہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی، تو اور ڈاچیاں متعجب ہو کر حضرت حلیمہ کو کہنے لگی، حلیمہ کیا مسئلہ ہے؟ تیری ڈاچی تو وہی تھی جو تو وہاں سے آ رہی تھی تو اتنی کمزور تھی، کیا وجہ بنی ہے؟ سواری بدل لی ہے یا سوار بدل لیا ہے؟ سواری بدلی ہے یا سوار بدلا ہے؟ ابھی تک حلیمہ نہیں بولی، خدا نے ڈاچی کو بولنے کی قوت عطا کی۔ سیرت حلبیہ سے روایت لے رہا ہوں، اب ڈاچی بولی، اور کیا بولی؟ خدا را وہ اس کی بول پر آپ بھی بول پڑنا سن کر، اگر آپ کو آپ کا ضمیر اجازت دے۔ ڈاچی نے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا تم تو بے خبر تھی، تم تو غافل ہو، تمہیں پتہ نہیں میری کمر پہ کون سوار ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ آج میں نے اپنی کمر پہ کس کو سوار کیا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار میری کمر پہ ہے، جو پچھلوں میں بھی افضل تھا، جو آگے آنے والوں میں بھی افضل ہوگا۔ آج میری سواری پر، میری کمر پر نبیوں کا امام سوار ہے۔ میری چال بدلنی تھی اس لیے کہ نبیوں کا امام آج میری کمر پہ سوار ہو چکا ہے۔ خدا نے ڈاچیوں کو بولنے کی قوت عطا کی، اس لیے کہ وسیم القسیم، میرا نبی صرف خود خوبصورت نہیں، جو اس کے ساتھ جڑ جائے اللہ انہیں بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کون جانتا تھا حبشے کے غلام کو کہ اس بلال کے تذکرے ممبر رسول پہ ہوں گے، بلال کے تذکرے خطیب اپنی خطابت میں کریں گے، نعت خان اپنی نعتوں میں کریں گے۔ تھوڑے غلام تھے حبشے میں، اور تو کسی کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ بلال کو محمد نے حسین بنایا ہے، حضور نے حسین بنایا ہے۔ آج بلال کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے وقت ایک سامنے یہاں پر کھجور کا خشک تنا تھا، حضور اس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے حضور کے لیے ممبر بنوا دیا، اگلے جمعے حضور آئے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس خشک تنے پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کھجور پہ ہاتھ نہیں رکھا جہاں جس پہ پہلے ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے جب حضور نے اس پہ ہاتھ نہیں رکھا، صرف ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس کھجور کے تنے سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں شروع ہوئی، وہ رو پڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ رو رہا ہے۔ حضور نے یوں ہاتھ رکھا، وہ پھر خاموش ہو گیا۔ حضور نے پھر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ حضور نے صحابہ کو بتایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں پہلے اس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتا تھا، آج آپ نے ممبر بنوا لیا ہے، میں نے اس پہ ہاتھ نہیں رکھا تو آج اس نے میرے فراق میں یہ اتنا رویا ہے
اس کے رونے کی آواز آپ نے بھی سنی ہے. کھجور کے تنے کو کس نے بتایا؟ تیرے اوپر مصطفیٰ ہاتھ رکھا کرتا تھا، تیرے اوپر نبیوں کا امام ہاتھ رکھا کرتا تھا. یہ صرف اور صرف میرے نبی کا حسن ہے. صرف حضور خود خوبصورت نہیں، اگر کھجوروں کے تنے مصطفیٰ کے ساتھ لگ جائے خدا ان میں بھی حسن کی جھلکیاں ڈال دیتا ہے. میرے نبی صرف حسین نہیں، اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، لکڑی کا وہ درخت جو مدت سے خشک تھا، چھو کر میرے نبی نے بخشی اسے حیات. لکڑی کا وہ درخت جو مدت سے خشک تھا، چھو کر میرے نبی نے بخشی اسے حیات. میں تو کہوں گا قبر بھی زندہ ہے آپ کی، منکر کو شک ہے کہ کس طرح زندہ ہے ان کی ذات. صرف حضور نے ہاتھ رکھا ہے، اللہ نے اسے بھی حسن دے دیا ہے. سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ جن کی نسبتیں ہو گئیں اللہ نے انہیں بھی پار لگا دیا ہے. اس لیے کہ وسیم قسیم، میرا نبی صرف خود پیارا نہیں، جو میرے نبی کے ساتھ آ کے جڑ جائے اللہ اسے بھی حسین بنا دیتا ہے. میرا رب اسے بھی. عتبہ بن فرقد، 4 بیویاں حضرت عتبہ بن فرقد کی ہیں. جب بھی گھر میں آتے ہیں خوشبو کے حلے آتے ہیں. وہ عورتیں آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ ہمارا خامد جب بھی ہمارے گھر آتا ہے تو پورا گھر اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. ہم بھی مقابلہ کریں گے، اس کی خوشبو کا مقابلہ کریں گے کہ اس نے کہاں یہ خوشبو رکھی ہے، گھر میں تو ہے نہیں. جب بھی گھر آتا ہے پورا ہمارا گھر معطر ہو جاتا ہے. انہوں نے بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں منگوائیں، لیکن جب بھی حضرت عتبہ گھر میں آتے ہیں عتبہ کی خوشبو ساری خوشبوئوں پہ غالب آ جاتی ہے. ایک دن عورتیں کہنے لگی، 4 بیویاں اکٹھی کہنے لگی کہ آپ نے کہاں سے یہ خوشبو لی ہے اور کہاں رکھی ہے؟ جب بھی گھر میں آتے ہیں تو آپ کی خوشبو پورے گھرانے کو معطر بنا دیتی ہے. عتبہ بن فرقد کا جواب سنیے، وسیم القسیم، وہ نبی صرف خود پیارا نہیں، وہ ساری کائنات کو حسین بنانے کا ہنر رکھتا ہے. حضرت عتبہ فرمانے لگے، میں بچپن میں تھا، میری کمر پہ دانے نکلے، چھوٹے چھوٹے دانے نکلے. میری والدہ مجھے حضور کی خدمت میں لے کے آئی. حضور کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے اور اس کے جسم پر دانے ہیں، آپ دعا کریں اللہ اس کے دانے کو ٹھیک کر دے. حضور نے فرمایا، عتبہ ذرا اپنی قمیض اٹھاؤ. عتبہ نے قمیض اٹھائی، نبوت نے ہاتھ پھیرا ہے، دست مصطفیٰ پھیرا ہے. وہی ہاتھ جو چاند کی طرف اٹھتا ہے تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہی ہاتھ جو کھجوروں کی طرف اٹھتا ہے تو کھجوروں کے خوش مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. وہی ہاتھ جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ کھجور کے تنے پہ رکھا ہے اللہ نے اس کے اندر بھی بولنے کی قوت عطا کی. حضور نے یوں ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں سے وہ ہاتھ پھرتا گیا عتبہ بن فرقد کے دانے ختم ہوتے چلے گئے. صحت تو مل گئی. عتبہ فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ حضور کے ہاتھ کی برکت ہے. صرف میرے دانے ٹھیک نہیں ہوئے، میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ جب سے حضور نے ہاتھ پھیرا ہے اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے پھر خوشبو بھی کبھی ختم نہیں ہوئی. یہ حضور کی ہاتھ کی برکت ہے. اللہ نے جو میرے وجود پر ظاہر کر دی. تو وسیم القسیم، میں نے عنوان شروع کیا تھا، وسیم القسیم. حضور صرف خود پیارے نہیں بلکہ اگر کائنات کے کوئی بدصورت میرے نبی کے ساتھ آ کے جڑ جائے، میرے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ہو جائے، اللہ انہیں بھی حسین بنا دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.